السلام علیکم. جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ عورت مرد اور معاشرہ. تو ہم بات شروع کرتے ہیں پہلے معاشرے سے کہ معاشرہ کیا ہے. کیونکہ جب بھی کبھی ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کی, معاشرے کی, تو ہمیں ہمارے سب کانشیس میں یہ ایک خیال ہوتا ہے کہ شاید معاشرہ جو ہے وہ ہے جو ہم سے بلانگ نہیں کرتا. ہم شاید زبردستی اس میں جو ہے مسلط, مطلب ہم پہ زبردستی مسلط مسلط کر دیا گیا ہے. اور ہمیں یہ لگتا بند کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے. جی وعلیکم السلام. اور اس ڈسکشن کو شروع کرنے سے پہلے میں بلکہ بتا دیتی ہوں کہ ہم پہلے ٹاپک پہ بات کر لیں گے, تو اس کے بعد آپ کوشچنس کریے گا. اس کے ساتھ ساتھ کوشچن کریے گا. آدھے گھنٹے میں کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام کوشچنس کا جواب دیا جائے. اور آپ کوشش کریں کہ جو جتنے بھی آپ کے کوشچنس ہیں آپ ایک کامنٹ میں لکھیں. بار بار آپ کامنٹس کریں گے تو اگنور ہو جائیں گے اور پھر آپ کمپلین کرتے ہیں شاید ریجیکٹ کر دیا. تو ریجیکشن والی کوئی بات نہیں ہے. اس ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے کامنٹس جو ہے اگنور ہو جاتا ہے. پھر ہم بات کر رہے تھے معاشرے کی, یعنی سوسائٹی کی بات کر رہے تھے. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہے سوسائٹی پہ, یا ہم سوسائٹی نہیں بناتے. ہمیں کسی سوسائٹی میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے یا ہمیں انسٹال کر دیا گیا ہے ایک سوسائٹی میں. لیکن در حقیقت سوسائٹی کیا ہے؟ ہم خود سوسائٹی ہیں. میں سوسائٹی ہوں, مقدس سوسائٹی ہے. آپ سب جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب سوسائٹی ہیں. ہم سب ہی مل کر سوسائٹی بناتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں جو سب سے اہم جو ایک یونٹ ہوتا ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے, ہماری فیملی ہوتی ہے. کہ جب جیسے ہی ہماری فیملی بہتر ہوتی ہے, ہم بہتر ہوتے ہیں, تو سوسائٹی آٹومیٹیکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی بھی آپ جو ہے وہ سوسائٹی کا جو کہتے ہیں کہ جو شروعات ہوتی ہے وہ آپ اپنے گھر سے باہر کھڑے ہو کے شروع نہیں کر سکتے. آپ کو ہمیشہ ہر جنگ جو ہے, کوئی بھی تبدیلی لانی ہے, کچھ بھی کوئی آپ کہہ لیں ریفارمس لے کے آئیں گے تو آپ کو اپنے گھر سے لانا پڑتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسا ہی ہے. سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سب سے پہلے تو اپنی شخصیت میں تبدیلی ہوتی ہے کہ آپ اپنی شخصیت میں تبدیلی لا رہے ہیں, مقصد یہ نہیں. اس کے بعد ہی آپ اس کو دوسروں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا. پھر اس کی شروعات اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ معاشرے کو کہنے والے بنتے بھی ہیں کہ ہم اپنی مطلب اسلام نے کر لیا تو فلاں نے نہیں کیا. بلکہ جب سب اپنی اصلاح کر لیں گے تو یہ بات رہے گی نہیں. فلاں نے نہیں کیا اور فلاں نے نہیں کیا. اور اگر جیسے ہم عورت یا مرد کی بات کرتے ہیں, اگر عورت یا مرد کو دیکھا جائے تو میل فیمیل یہ تو بایولوجیکلی سیکشولی ایک جو ہے وہ ایک اورینٹیشن کا نام ہے. تو جب تک ہم عورت کو سائیکولوجیکلی, مرد کو سائیکولوجیکلی, ایموشنلی نہیں سمجھیں گے تو ہم لڑتے رہیں گے آپس میں. ایک جو وار چلتی آ رہی ہے, جیسے ایک نیا دور ہم نے کو دیکھا کہ ایک ریڈیکل اپروچ آ رہی ہے عورتوں کی طرف سے کہ وہ مردوں کو ایک دشمن سمجھتی ہیں کہ ہماری جو دشمن ہے ساری عورتیں ایک ریڈیکل اپروچ ہے, ایک کہہ لیں کہ ایک فالس فیمنزم ہے اس کی طرف سے. اور مردوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اتنا شدید ریئیکشن ان کا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم کسی خاص مخصوص طبقے کی بات کر لیں مردوں کی, تو سارے مرد نہیں سوچتے کہ بات کیا ہو رہی ہے. بھیڑوں کے چھتوں کی طرح جو ہے نا وہ اس پہ بس دیکھتے ہیں کہ مرد ہے اور بس شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ ان کا ریئیکشن ہے. یہ ایک عرصے سے ہم نے عورتوں نے ایک چیز دیکھی, اس کو محسوس کیا, تو انہوں نے اپنا ریئیکشن دینا شروع کیا. لیکن وہ ریئیکشن مناسب نہیں تھا, ریڈیکل تھا. پھر جب مردوں کو لگا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے تو پھر ان کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت ریڈیکل ہونا شروع ہو گیا. تو اب اگر ہم عورت یا مرد کو اسی طرح مقابلہ کرتے رہیں گے تو سوسائٹی کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. سوسائٹی ہمیشہ مزید خراب ہوتی رہے گی, کیونکہ سوسائٹی تو بنتے ہی مرد اور عورت سے ہے. بالکل. اور یہ جاننے کے لیے ہمیں مرد اور عورت کو جو ہے نا اس کے رشتوں سے پہچاننا پڑے گا. کیونکہ مرد ہے یا عورت ہے وہ ایک بہت سارے کیریکٹرز کا مجموعہ ہے. عورت کیا ہے؟ عورت اکیلی کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو صرف ایک اس کی ایک سیکشل اورینٹیشن کا نیم ہے, ایک بایولوجیکل ڈفرینس کا نیم ہے عورت. لیکن اگر آپ عورت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عورت کی ڈفرینٹ کیریکٹرز کیا ہیں. وہ مدر ہے, ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بہن ہے, وہ بیوی ہے, وہ بہو ہے. یہ ان کو آپ سمجھیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں عورت کا جو سب سے اہم کیریکٹر ہے وہ ہے ماں کا. ماں جو ہے وہ سوسائٹی کو بنانے والی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے گھر سے ایک نئی سوسائٹی جنم لیتی ہے.
اس نے یہ بتانا ہے کہ آج اس کا جو بیٹا ہے کل کیسا شوہر بنے گا، کیسا باپ بنے گا، کیسا مرد بنے گا. تو ایک ماں کو جو ہے وہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے، اور تاکہ وہ سکھا سکے اپنے بیٹے کو کہ کل کو اس نے اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اپنی بہن کی ہیلپ آؤٹ کیسے کرنا ہے، جہاں پہ اس کو ایک بھائی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ اس کو ایک دوست بن کے اس کو کیسے اس میں ہیلپ کرنا ہے. تو یہ ایک ماں ہی گائیڈ کرتی ہے. اور جو مائیں خود پڑھی لکھی ہوتی ہیں یا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، ان کے جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے ان کو دیکھ لیں یا جو ایک عام عورت کی تربیت کو دیکھ لیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ ہمارے جو پڑھنے کا تعلق ہے صرف ڈگری سے نہیں ہے، یہ شعور سے ہے. بالکل شعور سے کہ کون سی ماں جو باشعور مائیں ہیں وہ ایک اچھا جو ایک فیملی یونٹ ہے اس کو اچھا وہ بنا لیتی ہیں، ڈیولپ کر لیتی ہیں. یہاں اگر ماں کی بات کریں، ماں اور ساس دونوں کا تقریباً جو ہے نا وہ ایک جیسا کردار ہے، بس یہ ہے کہ عمر کے ایک حصے میں آگے تھوڑا بہت اس میں جو ہے ڈفرینس آ جاتا ہے. تو جب ایک بیٹی یا بیٹا ان میرڈ ہوتا ہے تو اس وقت ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ میں جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرے. اس کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے کہ سوشلائزیشن جو کرتی ہے، سب سے سوشلائزیشن کرنے میں جو ہے اس کی مدد کرے کہ کس طرح کی سوشلائزیشن کرنی ہے اس نے اپنی اولاد کی. اور یہ سب سے پہلی جو سوشلائزیشن کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں سے. اگر ماں انصاف کرنے والی ہے اور ایک رول ماڈل ہے تو وہ بیٹے اور بیٹی کو برابر رکھے گی. وہ حاکمیت اور محکوم ہونے کا جو ایک غلط کانسیپٹ ہے، غلط تشریح جو ہم نے پڑھ لی ہے اس پہ بات نہیں کرے گی. دیکھیں مرد یا عورت جو ہے نا وہ پارٹنرز ہیں، وہ کسی بھی کیریکٹر میں وہ پارٹنرز ہیں ایک دوسرے کے، اور وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بینگ پارٹنر. ورنہ حاکم یا محکوم جو ہے نا وہ دل سے ایک دوسرے کی جو فالو نہیں کرتے، وہ مجبوری ہوتی ہے. مجبوری میں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جبکہ لیڈرشپ جو ہے اس کو ہم دل سے جو ہے ہم ان کو قبول کرتے ہیں، اور محبت جو ہے وہ سب سے بڑی لیڈر ہے. تو ایک ماں کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہن اور بھائی یعنی اپنے بیٹے اور بیٹی کے جو ہے وہ ایک دوستی کا رشتہ قائم کرے، محبت اور امن کا رشتہ قائم کرے، اس کو برابری کی سطح پہ جو ہے اس کو وہ ڈیل کرے. اور جب ساس، اگر یہی ہم مدر ان لا کی بات کریں، ساس کی، جب اس کی جو بہو ہے وہ مطلب بہو اور بیٹے کی جب زندگی آئے گی تو ان کا یہ کردار بنتا ہے کہ دونوں کو جینے کی ایک اسپیس دے. ان کی رومانٹک جو آپ کہتے ہیں یا ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اس میں ساتھ دے بھرپور، کہ ان کو پراپر ایک اسپیس دی جائے، اور وہ اپنے بہو کے خاندان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، اور اسی طرح اپنی بیٹی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے. ایک پراپر اسپیس رکھیں ہر رشتے کی. کبھی بھی اپنے بیٹے کو بیوی اور ماں کے درمیان جو ہے نا وہ پسنے نہ دیا جائے، اپنے اپنے رشتے کے تقدس کا خیال کیا جائے. اور اگر ہم بات کریں جیسے ہم نے ماں کی بات کی، مدر ان لا کی بات کی، تو ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ ایک بیٹی کو اور ایک بھابھی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا خیال رکھے کہ وہ کیا کر رہی ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ آپ غلط چیزوں میں کریں، کہ اگر ماں باپ ایک ٹائم پہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا جواب نیگیٹو کا جواب نیگیٹو سے ہی دیں. اگر کسی آپ کو اچھی چیز کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایک چیز کے لیے روک رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے طریقے سے آپ ان کو روکیں، اپنی بات منوائیں اچھے طریقے سے. تو ہو جاتا ہے ایسے ماں باپ بات مان لیتے ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں، یعنی وہ جنریشن گیپ ہوتا ہے نا ماں کے درمیان اور بیٹی کے درمیان، ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے تو سوچ کا ڈفرینس ہو جاتا ہے. تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنی پیرنٹس کو اس طرح رسپیکٹ دے، ان کا خیال رکھے، اور جیسے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا مزید خیال رکھیں، ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھیں. جی. اور بہو جو بھابھی ہے، جیسے بہو ہے یعنی ڈاٹر ان لا ہے، تو اس کا بھی یہ رول ہے کہ اس کو بھی پیشنس رکھنا چاہیے، اور سسر ہے یا ساس ہے اس کو بالکل وہی درجہ دے جو کہ اپنے ماں باپ کو دیتی ہے. تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہ صرف ایک ہماری سب کانٹیننٹ کی اڈلٹ کی سیاستیں ہیں کہ ہم نے ڈرامے میں، لٹریچر میں دیکھا ہے کہ ساس چڑیل ہے، بہو تو جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دور کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ہمیں خود کو ایک نئی جنریشن کو جو ہے وہ ختم کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کیریکٹرز ہیں، ہمیں اچھے سے نہیں نبھائیں گے تو آگے ہماری سوسائٹی جو ہے مزید پڑھے لکھے خراب لوگوں میں ہوگی. یہ چیزیں کم بھی ہو رہی ہیں. اگر دیکھا جائے اب کی جو جنریشن ہے اس میں یہ چیزیں جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈر نہیں، جو پڑھے لکھے واقعی باشعور لوگ، ان میں یہ چیزیں کم بھی ہو رہی ہیں. یہ سازش اور سیاست دکھایا اکثر ڈراموں میں بھی اب تو یہ دکھایا جاتا ہے
کہ بہو خود کہہ رہی تھی بیٹے کو کہ بیوی کو لے جاؤ یہاں گھمانے یا وہاں گھمانے، غلط اور صحیح کے درمیان ڈفرینس بتا رہی ہوتی ہے. تو بادشاہ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک لڑکی کا جو ایک وہ کیریکٹر ہوتا ہے بہن کا، بہن بہت خوبصورت ایک رشتہ ہے. بہن کیا سپورٹ سسٹم ہوتی ہے، ایک بہترین سپورٹ سسٹم ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی چھوٹی بہنوں بھائیوں کے لیے بھی، کہ ان کے راز رکھنا، ان کی ہر ایک ماں کا کردار بھی نبھانا پڑتا ہے بہن کو، بے شک وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو اس کردار کو بھی بڑے اچھے سے اگر ماں بیٹا بیٹی کے درمیان جسٹس اینڈ فیئرنیس پرویل کرے گی نا، تو یہ سپورٹ سسٹم آٹومیٹیکلی کام کرنا شروع ہو جائے گا. اس طرح نند اور بھابھی کا ایک رشتہ ہے، تو بھابھی کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نند جو ہے وہ ایک ایز اے گیسٹ ہے اس گھر میں، جب وہ یہاں سے چلی جائے گی تو ایک گیسٹ کی طرح نہیں آئے گی، تو اس کو ایک سرٹن اسپیس دینی ہے، اس کے آنے جانے سے تنگ نہیں ہونا اور ایک دوستی کا رشتہ قائم کرنا ہے. اس طرح نند کو بھی خیال کرنا ہے کہ جو محبت اسے اپنے بھائی سے وہی محبت اس کی بیوی سے بھی ہونی چاہیے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے کہ جو اس کے بھائی کا جو ایک الٹیمیٹ رشتہ جس سے ہے سب سے اہم ہے وہ اس کی بیوی سے ہے. تو ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے تو وہ ایک عورت پوری ڈیفائن ہوگی. دیکھا جائے تو کتنے مشکل ہے یہ سب چیزیں نبھانا، ان کیریکٹرز کو نبھانا، لیکن یہ چیز تبھی ہو سکتی ہے جب ان رشتوں میں محبت ہو. اور سب سے اہم رشتہ تو بیوی کا. اگر ایک بیٹا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے اس کا اپنی شوہر یعنی اس کے باپ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، ایک اچھا ریلیشن شپ ہے، اور تو وہ آٹومیٹکلی ایک اچھا شوہر بن جائے گا اور باہر کی خواتین کو عزت دینا شروع ہو جائے گا. تو وائف کو بھی چاہیے کہ وہ اسپیشلی پیرنٹس کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنے اختلافات اپنے بچوں کے سامنے مت رکھیں. لڑائی جھگڑا اور یہ تانا بازی جو بھی ہے یہ اپنی اولاد کے سامنے نہیں اور رکھیں. اس چیز کا اثر بہت بعد تک، بہت دیر تک رہتا ہے، بلکہ شاید تمام عمر اس چیز کا اثر جو ہے نا انسان کے ذہن میں رہتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچپن کی جو ہماری یاداشت میں بیٹھ جاتی ہیں، جو ڈر ہوتے ہیں ہمارے اندر بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر مختلف صورتوں میں باہر آتے ہیں. چاہے وہ آپ کے اندر کمپلیکس کی صورت میں آتے ہیں، آپ کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس صورت میں آپ کے نکلتی ہیں، جو آپ کے پیرنٹس کے درمیان جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کلیشز ہوتے ہیں، ان کی وہ بہت زیادہ گہرا نقصیات پہ اثر رکھتے ہیں، اور آپ آٹومیٹکلی ان چیزوں کو بے شک آپ کو پسند نہیں بھی آ رہی ہوتی تو آپ اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کو بہت تانے دیتی ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اتنے ہی چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور آپ بھی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کبھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ماں آپ کی پہلی درسگاہ ہے. وہاں سے جو ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کا ایک وہ کہتے ہیں کہ بڑی فاسٹ لرننگ ہے، یہ بڑی نیچرل ایک آرگینک لرننگ ہے یہ، کہ جس میں آپ شاید سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن آٹومیٹکلی چیزیں وہ آپ سیکھتے جاتے ہیں، تو وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. تو اس چیز کے لیے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بیوی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کی بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے، اور بیویوں کو اپنے شوہروں کی باتیں جو اپنی دوستوں سے ادھر ادھر سے نہیں کرنی چاہیے بالکل، اور خاص طور پہ نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے، برائیاں نہیں کرنی چاہیے. پازیٹیو بھی بس بڑی رکھ رکھا کے کرنی چاہیے. بعض کا دوستوں میں بھی جو ایک حسد کا عنصر ہے وہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل آ جاتے ہیں اور غلط مشورے بالکل غلط مشورے بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی جو بیڈ روم میں رہنی چاہیے، بہت ساری سیکریٹس وہ آپ کو اپنے پیرنٹس، آپ کے سبلنگ، ان کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور ہاں، اور بیوی کو جو ہے نا اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا اس کو مست نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا ہی سارا رنگ دھار لے اپنے اوپر، اور بعد میں جب آپ کا شوہر جو ہے آپ بڑی اچھی ہیں، بڑی کیئرنگ ہے، محبت کرنے والی ہے، پرابلم سالو کرنے والی ہے اپنے ہسبینڈ کے، اس کے باوجود آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی شملہ کی پہاڑی پہ چڑھ جائے اور نخرے کرے اور پھر آپ روئیں اور آنسو بہائیں، تو اس سے بہتر کہ اس وقت میں آپ کے پاس جب خصوصاً ایک مرد کی نیچر بھی ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے وہ سوئچ کرتا ہے، ایک اسپیس لیتا ہے، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جس کو آپ کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے خاوند کو اگنور بھی کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کا اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا اس کو پالش کرنا جو ہے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. تو اگنور کرنا بھی ضروری ہے. تو اسی طرح اب اگر ہم مرد کی بات کریں تو مرد بھی اسی طرح ڈفرینٹ کیریکٹرز کا مجموعہ ہے. جیسا کہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے باپ کی، ہمارے ہاں یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ شاید ایک فائنینشلی سپورٹ سسٹم ہے. اور اکثر باپ بچوں سے لڑتے ہوئے کہتے بھی یہی میں تو تمہارا بینک ہوں. تو نو ڈاؤٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن باپ جو ہے نا وہ ایک ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے، اپنے بچوں کی ایموشنل سپورٹ ہے. جو باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو وہ ایموشنل سپورٹ نہیں دیتے ان کے بچے بچیاں کبھی بھی خود پہ جو ہے سیلف کانفیڈنٹ یعنی جو ہے وہ نہیں ہوتے. وہ زندگی میں بہت ساری چیزوں میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے وہ
گھر کے اندر ایک اپبرنگنگ کر رہی ہے, ایک اپنا کردار نبھا رہی ہے, لیکن باپ سوشل نہیں ہوتی نا وہ, تو اس کو اتنا زیادہ, جتنا سوشل انسان ہوگا اتنا زیادہ وہ ایکسپوجر اس کا ہوگا, اتنا زیادہ اس کو پتا ہوگا, فلیکسیبل ہوگا, ورسٹائل ہوگا. تو باپ کا بہت زیادہ ایموشنل, ایک باپ بس باپ اتنا ہی کہہ دے کہ بچے کے اچھے نمبر آئے, وہ کہہ دے بیٹا بہت اچھا کیا آپ نے, تو وہ بھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ہمارے لیے خود بھی مطلب ایسے ہی رہا ہے اپنے ایکسپیرینس سے. اور باپ کو اسپیشلی اپنی بیٹیوں کا بہت اچھا دوست ہونا چاہیے, اس کو یہ سننا چاہیے کہ اس کی بیٹی کو کوئی باہر تنگ تو نہیں کر رہا, اس کو کون سے مسائل وہ کالج میں, یونیورسٹی میں, جاب پہ, ورکنگ فیس پہ کون سے فیس کر رہی ہے, بنانا چاہیے بچوں کے اور ساتھ. اتنی اسپیس نہیں چاہیے کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ اپنے مسائل جو ہے نا وہ بالکل شیئر کر لے. اور یہ سپورٹ چاہیے, اور جن بیٹیوں کو اپنے باپ کی یہ سپورٹ ملتی ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہتی ہیں, اور وہ غلط اور صحیح چیز کے درمیان فرق بھی کر سکتی ہیں. ورنہ لڑکیاں یہی سوچتی رہتی ہیں کہ جاب پہ جا رہی ہیں, ریس ہو رہی ہیں, تو ہم کیا کریں, باس ہے, یہ ہے, وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو ان کو وہ کہیں نہ کہیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا پڑے گا, نوکری جو کرنی ہے کیا کریں. تو جب چیز آپ کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کلیئر ہوتے ہیں آپ اس میں, تو آپ اپنے لیے لڑ بھی سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کو جو ہے اسی طرح مطلب کہ باپ جو ہے اس کو اپنا جو ایموشنل سپورٹ کا جو ایک ہے کردار نبھانا چاہیے, اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. بے شک اگر اب وہ بہت فائنینشلی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں, تو کم از کم ہفتے میں ایک دن انہیں اپنے بچوں کی جو ہے مسائل سننے چاہیے, ان کے ساتھ ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ان کا باپ ان کی بات پہ کھڑا ہوا ہے. تو اب اگر بات کی جائے باپ کی کریے تو بیٹے کی, بیٹا جو ہے وہ اس کو باپ کا جو ہے اسسٹنٹ ہونا چاہیے. جب وہ جیسے دماغ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کی جو ہے نا ان کو تھوڑا سا وہ ریلیکس کرے فائنینشلی بھی, اور ہر طرح سے ان کی مدد کرے تاکہ جو ان کے اوپر پورے گھر کا بوجھ ہے وہ تھوڑا کم ہو, اور فرما برداری اور احترام جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ قائم کرے. اور جب باپ کی غیر موجودگی میں وہ ایک باپ کا کردار بھی نبھائے, اپنی بہنوں کے لیے بھی, اپنی ماں کے لیے بھی. اور اگر بھائی کی بات کی جائے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر بھائی اگر باپ کے بعد گھر کو سنبھال رہا ہے تو بہنوں کو چاہیے کہ بھائی گھر بیٹھ جائیں, سارا برڈن بھائی پہ ڈال دیں. بالکل سپورٹ ہونی چاہیے بہن بھائیوں میں, آپس میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے کہ چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں. بالکل. بعض اوقات ہم نے ایسے بھائی بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بالکل شاور کر دیے بہنوں پہ, ان کے جہیز بنانے کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, یا مطلب کہ وہ اپنے ڈریمز اپنے گولز بھول گئے اور اپنی بہنوں کے لیے لگے. تو اتنا سیلفش بہنوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ سب مل کے, جو آج کل ویسے بھی جتنا مہنگائی کا دور ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ فائنینشلی سب کو ایک دوسرے کو جو ہے نا ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور کسی پہ بھی مکمل جو ہے وہ بہت نہیں ڈالنا چاہیے. اور بھائی جو ہے, بھائیوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے یہاں پہ. بہنوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہونی چاہیے. پھر پہلی سوشلائزیشن جو ہوتی ہے گھر میں مرد اور عورت کی, وہ بہن اور بھائی کے ایک جو ہے, جب وہ ایک ان کی اپبرنگنگ شروع ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, تو بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کا ایک سوشل ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر بہن اور بھائی کے درمیان دوستی ہوگی تو جو لڑکا ہے نا, بھائی ہے, وہ باہر کی عورتوں کا احترام کرنا سیکھ جاتا ہے. اس کے لیے عورت ایک آبجیکٹ نہیں ہوتی, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کی بہن اتنی عزیز ہے, تو آٹومیٹکلی جو باہر کی عورتیں ہیں ان کا بھی وہ احترام کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ان بھائیوں کو بھی بہنوں کے بہت سارے راز جو ہے نا وہ رکھنے چاہیے, کہ ایسی چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں, تو ان کو بھی بہنوں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دینا چاہیے, ان کے مسائل سننے چاہیے. وہ جو گبر سنگھ والا جو ایک بھائی ہے نا, اس کردار سے جو ہے نا وہ ہٹ جانا چاہیے, ایک اچھا دوست بننا چاہیے. بہت اچھا رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا. جے پال کہہ رہے ہیں والدین کے رشتے یا اختلاف سے اولاد کے ذہن پر اثر انداز ہونا لازمی ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تربیت کا حصہ گھر تک محدود نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, گھر تک تربیت کا حصہ چاہے محدود نہیں ہوتا, لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ والدین کے رشتے میں اختلاف اور بچوں کو اس کا اثر نہ پڑے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, سائیکولوجیکلی پروون چیزیں ہیں, سائیکولوجیکلی پروون چاہے چیزیں ہیں. ایٹ دا اسپاٹ اس چیز کے اثرات آپ کو نہیں بھی نظر آتے. وہ جیسے نیوٹن کا تھرڈ لا ہے نا, ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن, تو اس ایکشن کا ری ایکشن عمر کے کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی اور صورت میں ضرور نکلتا ہے. بالکل. ویسے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جیسے کہ اگر باپ اور ماں کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں, اور دو دیکھتے ہیں کہ باپ ماں کی رسپیکٹ نہیں کر رہا, یا وہ تو یوزلی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ابھی آپ کے لیے شاید وہ چیز میٹر نہیں کرتی, لیکن جب شادی ہوتی ہے اور آپ وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر مسائل آتے ہیں, کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے رول ماڈل ہونا ہوتا ہے. انسان ایکسپیرینس سے ہی سیکھتا ہے نا, جو اس نے دیکھا ہوتا ہے پہلے والا. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک دیکھنا, جو ماں باپ کی جو تربیت ہے نا, وہ کتابی یا قاعدے سے والی نہیں ہے, وہ تو ایک بینگ رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جو چیز وہ کر کے دکھا رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے جو سب کانشیس
माइंड है उसमें वो सेव होती जा रही है। तो आप चाहते ना चाहते कुछ परसेंट तो वो करते हैं। बाकी अपब्रिंगिंग की बात ये है कि वालिदैन के अलावा भी अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन जो आपकी बेस बनती है ना, जो बेस आपकी डेवलप होती है वो आपके घर से होती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बड़ी अच्छी डिग्रीज भी कर लेते हैं, बड़े बड़े मुफक्कर होते हैं, बड़े अदीब होते हैं, लेकिन बाज़ उनकी कुछ हरकत ऐसी होती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसने कैसे किया। लेकिन वो पीछे अगर उसके बैकग्राउंड में देखते जाए तो उसके बैकग्राउंड से एनालिसिस करें तो पता चलता है कि ये यहाँ पे अपब्रिंगिंग में मसला था। अगर घर के मामलात अच्छे नहीं तो बहुत सी औलाद के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी में शुमार हो सकती है पॉजिटिव एनर्जी में शुमार, लेकिन उसका असर रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कुछ भी किया जाए तो साइकोलॉजिकली उसका असर ना हो आपके ज़हन पर। अलबत्ता ये बहुत पॉजिटिव कोशिश है कि अगर उस सब के होने के बावजूद आप कोशिश कर रहे हैं और आप वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन बात है। तो हर कोई तो इतना स्टैमिना नहीं होता ना हर किसी में जो इस तरह डेवलप करे नेगेटिविटी के बावजूद अपने आप को पॉजिटिव रखे। और ये रिश्ते इतनी एक माइनर डिटेल्स होती हैं रिश्तों में, छोटी छोटी चीजों से रिश्ते बनते हैं, छोटी छोटी चीजों से रिश्ते खराब होते हैं, और ये माइनर डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे भाई की, और भाई की कर ली, और इसी तरह भी हम अगर बात करें हस्बैंड की, तो हस्बैंड्स को जो है उनको भी अपनी बीवियों की जो बुराइयां अपने उनके देख के ससुराल और खास तौर पे सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे शोहरों को, हम इनके मैसेजेस के जवाब, कमेंट्स के जवाब देते हैं टॉपिक कवर करने। तो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे शोहरों को रोते हुए देखा है, बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं, तो ये एक अच्छा इमेज नहीं बनता। और इवन जो लोग गैर शादीशुदा है उनको लगता है कि शायद ये कितनी बड़ी कैद है, कितना बड़ा अजाब है कि जिसमें हम फंस गए तो पता नहीं क्या होगा। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो नए आने वाले हैं, जो इस रिश्ते में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी थोड़ा सा हौसला जो है वो रखें, और कोई कुछ कुछ उम्मीद का जो है ना वो आपके डर जाते हैं। हाँ, डर जाते हैं, कुछ उम्मीद रखने दीजिए। और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते प्रॉपर, इस वजह से हमें मियां बीवी के जो मसाइल वो जो है पेश आते रहते हैं, लेकिन मसाइल को हल किया जा सकता है। एक शोहर को भी बहुत अच्छा अपनी बीवी का दोस्त होना चाहिए। दोस्ती का जो आंसर है वो बहुत जरूरी है मियां बीवी में। तो अगर दोस्ती नहीं होगी तो बस फिर वो लड़ाई चलती रहेगी। दोस्ती का मतलब ही अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को गलतियों के बावजूद कबूल करना, एक्सेप्ट करना। और शोहरों से जो एक चीज खासतौर से हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में जो है एक इशू है कि हमारा जो पाकिस्तान का हस्बैंड है ना, उसकी वो चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी से जानी जाए। ये मेजोरिटी नहीं है ऐसी, लेकिन मतलब एक चीज है, ये कॉमन फेस करनी पड़ती है लड़कियों को, कि जब एक औरत खुद भी एक वर्किंग वुमन हो, या कुछ उसके गोल्स हो या ड्रीम्स हो, उसको पूरा कर ले, या दो हाथ या कह लें कि एक इंच भी अपने मर्द से आगे जाए, तो वो उनकी जो मेल ईगो है वो सामने आ जाती है। बहुत अच्छे अच्छे इंसानों की आ जाती है, बेहतरीन इंसान होते हैं, लेकिन सोसाइटी से, घर से उन्होंने यही सीखा होता है कि मर्द सुपीरियर है, वो हाकिम है, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता कि जो औरत है वो दो कदम आगे हो गई। हालांकि आप सोचें कि जो आपकी बीवी है, वो आपकी बीवी होने के बावजूद एक्स वाई जी जो भी है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, वो भी एक इंसान है, वो भी किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में उतारी गई है, उसके ड्रीम्स है। बात तो ये है ना कि औरत को भी इंसान समझा जाए, सबसे पहली बात। जी। तो अब अगर आपकी बीवी कोई जिंदगी में कुछ अचीव करती है, कुछ उसकी अचीवमेंट्स आती हैं, तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। अगर आप खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक खलिश रह जाएगी, और फिर जो बाहर के मर्द हैं उनको एक रूम मिल जाएगा कि वो तारीफ करें आपकी बीवी की, उसको अप्रिशिएट करें, फिर घर में मसाइल जो है जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और बीवी को भी ये चाहिए कि वो सबसे पहले अपने घर को रखे आगे, अपने शोहर से ज्यादा किसी चीज को जो है, चीज मतलब किसी भी इंसान को वो वैल्यू ना करे, अपने ड्रीम को रखे, ड्रीम को रखे। जी। तो ये इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं मर्द या औरत के, उनको जब वो निभाने आए तो कितनी मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात है। मुझे नहीं लगता कि ये हम 100% परफेक्ट हो सकते हैं इन रिश्तों में। बिल्कुल, हम 100 कोताहियां तो हर इंसान में होती है ना। बिल्कुल। तो जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो आपको उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी देखना पड़ता है, उसको भी करना पड़ता है आपको। और हम इन कैरेक्टर्स से अच्छे से नहीं निभा पा रहे, तो हम जो एक सोशल मीडिया पे इधर मर्द और औरत की हमारी जंग लड़ रही है, वो जंग लाहासिल है। क्योंकि ऐसा ये कैसे हो सकता है, जंग का नतीजा ही ना हो हासिल है। बिल्कुल। अब ये कैसे हो सकता है कि मेरे ताल्लुक अपने बाप के साथ भी अच्छा है, अपने भाई के साथ भी अच्छा है, तो बाकी दुनिया के जो बाकी लड़कियों के भाई हैं वो सारे गंदे हैं, ठीक है, उनके बाप सारे खराब हैं, ठीक है, और मेरा शौहर अच्छा है, बाकी तो सारे शौहर जालिम है, ठीक है, मेरी भी ड्रामेबाज नहीं है, बाकी सबकी भी ड्रामेबाज है। तो ये चीजें हमने देखनी है कि
ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت ساری پرو فیمنسٹ جو خواتین ہوتی ہیں وہ یہ ایک تاثر دیتی ہے کہ مرد بہت ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بہت یہ ہے، بس مرد تو اس سے تو نفرت کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں ان کے شوہر بھی ہوتے ہیں، ان کے باپ کے ساتھ بھی تعلقات اتنے اچھے ہیں، بھائی کے ساتھ بھی ہیں، تو اس کے باوجود یہ چیزیں کیوں ہیں؟ صرف فیمنسٹ کہنے سے تو وہ نہیں ہو جاتا نا. ایگزیکٹلی. ہمیں بہترین، اگر ہم نے فیمنزم بڑی اچھی چیز ہے کہ عورت کی امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مرد کو نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بننے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. کیا کرتا ہی وہ ہے جب کسی کو لگے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میرے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ میں اس بندے سے آگے جاؤں، تو پھر وہ دوسرے کو نیچے گرانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرے برابر آ جائے. جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے برابر نہیں جا سکتے تو وہ آپ اسے گرانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ میرے برابر آ جائے. جیسے جو نے لیا ایک شعر بھی ہے اس طرح کا، بھول گیا. ایز یوزل. تو ہمارے اس ٹاپک کا جو ایک ہم اگر اسے کنکلوڈ کریں تو یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو جو ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے اور عورت اور مرد کے درمیان ایک لاحاصل جنگ ختم ہو، تو عورت اور مرد کو بایولوجیکلی جاننے اور سمجھنے کی بجائے آپ اس کو اس کے رشتوں سے سمجھیں، اس کے کیریکٹر سے سمجھیں، اور یہ جو ایک دشمنی کی فضا قائم ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. کیونکہ ہم سب جو ہیں بڑے اچھے دوست ہیں، مطلب مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے، اچھے دوست ہیں، تو لہذا جو ہے اس کو اس دشمنی کو ختم ہونا چاہیے. میرا تو پیغام یہی ہے. ابھی آپ کے کامنٹ سے جانتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نو مور دشمنی. جی اب ہم آپ کے کامنٹس کا جواب دیتے ہیں. جی غزل صاحب یہاں سے کامنٹس بتا رہے ہیں کہ سمجھ بند کر دیجیے. یہاں سے رہنے والی فیمنزم کی تھیوری نا ہم نے خود ڈیولپ کرنی ہے. جو کتابوں میں لکھی گئی ہے دوسری سوسائٹیز کی فیمنزم کی تھیوریز ہے نا، ہمیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے ریلیٹ نہیں کرتی. میں نے بتا دی نا کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہے، ہماری تھیوری یہ ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو گرائے بنا ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے. مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے بات کیوں نہیں کر پاتا؟ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے بات کی پسندیدہ عورت کے سامنے تو زیادہ بات ہوتی ہے. یہ اب اس کو تھوڑا کھل کے کہیں کون سی بات نہیں کر پاتا؟ بعض کا تو بہت باتیں کرتا ہے کہ پسندیدہ عورت بھی رونا شروع ہو جائے. تو ان کے درمیان تو فارمیلٹیز نہیں ہوتی نا، بلکہ اگر ہمارے یہاں ایک مرد کو ایک بڑا وہ بتایا گیا کہ وہ اپنے ایموشنز جو ہے وہ اکثر ہائڈ کرتا ہے عورتوں سے. جس کو لگتا ہے رونا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں اس کو لگتا ہے کہ وہ ایکسپریس کرنے سے جو ہے نا وہ کمزور ہو جائے گا. یہ بھی ایک وہ ہماری اپ برنگنگ کا حصہ ہے کہ مرد کو ایسا پتھر دل بنا دیا جس کی وجہ سے اکثر مرد جو ہے وہ خودکشی کر جاتا ہے. ان کی خودکشی کا ریٹ بھی زیادہ ہے اور ان کو انزائٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اندر ہی اندر جگتے ہیں. اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے. وعلیکم السلام. جن لوگوں نے بھی سلام دیا ہے وعلیکم السلام. آواز ہماری بس نیچرلی اتنی ہے. جی کیا ہے مقدس نصیب الدین پارٹیسپیٹ کر تو رہی ہے. شی از ناٹ سیڈ. رات کا کھانا کون بناتا ہے؟ کبھی مقدس کبھی میں، زیادہ تر میں بناتی ہوں اور لیکن مقدس بھی بناتی ہوں. کھانا بنانے کی بات آئی تو اگر جب اکثر ہم نے میمز وغیرہ پڑھی ہے نا کہ مرد کھانا بنا رہا ہے عورت بنانا چاہیے، جب محبت ہوگی اور ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہوگا نا تو یہ شکایات ہی ختم ہو جائیں گی. بالکل پھر دونوں مل کے بنائیں گے. عورت اپنے والدین کی خوشی کی خاطر ان کی مرضی کا مطلب انتخاب کر دیتی ہے. بات چل کوئی اپنی خوشی کا گھر والی سچویشن کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ اس میں والدین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں جو شادی ہے وہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے اور یہ پسند کی ہونی چاہیے. میں نہیں کہتی کہ محبت کی شادی بہت بڑا معاشقہ جو ہے وہ اپنے عشق معاشقہ جو ہے وہ لڑایا ہوا ہو، لیکن پسند کی نہیں تو ناپسند کی نہیں ہونی چاہیے اور ایسا کوئی گلا نہیں دبانا چاہیے کیونکہ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس میں والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دور کے جو والدین ہیں ان کی اس معاملے میں جو ہے وہ ٹریننگ ہونی چاہیے. بٹ ہم ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں مرد کو کوئی کامیاب نہیں دینا چاہتا پھر فیمیل کو کیسے دیکھیں؟ تو وہ پھر وہی بات سوسائٹی کی عادت میں. سوسائٹی بنا کون رہا ہے؟ ہم خود ہی بنا رہے ہیں نا سوسائٹی. ہم خود کسی ہم دوسرے مرد اور عورت مل کے سوسائٹی بنا رہے ہیں نا.
آپ خود اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کر لیں کہ جب آپ کو کوئی دوسرا مرد کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محبت کا پیغام دیں تو بار بار آپ کو نفرت ہی ملے. تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو خود بدلنا ہے. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ فران کا میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی. جی اور کوئی سوالات کوئی کامنٹس کرنا چاہیں؟ مجھے بس کامنٹس بہت کم نظر آ رہے ہیں. Why are you omitting my inquiries? قاضی شجا کائنڈلی آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا آپ کی انکوائری کیا تھی. مجھے یہاں کے کامنٹس جو ہیں مقدس کے فون پہ سارے نظر نہیں آ رہے. جی قاضی شجا آپ دوبارہ بتا دیجیے کائنڈلی. تو یہ ان کا کیا کامنٹ تھا قاضی شجا کا؟ آپ کے موبائل پہ پورے کامنٹس نہیں آ رہے. وعلیکم السلام. یہ از نو جوائنٹ فیملی سسٹم ان پاکستان. یہ سب پاک و ہند کا کلچر ہے. شادی ہو تو بیٹے کو الگ کر دیں سمپل. جی جی میں ان کی انکوائری کا جواب دیتی ہوں. جی آرمینیس جولیس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جوائنٹ فیملی اور یا نیوکلیر فیملی کا سسٹم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بچوں کے مزاج کیسے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ فیصلہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جوائنٹ فیملی کے سسٹم میں نہیں رہ رہے تو آپ علیحدہ ہو گئے. بعض اوقات ساتھ رہنے سے چیزیں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. وہی بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے اور بہو کو جو ہے وہ ایک اسپیس سرٹن اسپیس ضرور دینی چاہیے. تو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دور رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کا تعلق ٹوٹ گیا. مجھے لگتا ہے کہ دور رہنے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. ساتھ رہ کے جو نفرتیں اور قدورتیں پلتی ہیں اس سے بہتر ہے تھوڑا سا فاصلہ کر کے دے جائے. کیا انکوائری ہے جی؟ کیا مجھے صحیح ہے شجا. آئی ایم سوری کہ آپ ٹاپک سے ارریلیونٹ کوشچن پوچھ رہے ہیں اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا. تھینک یو مس امارا. یس آئی ایم گڈ. اور کسی کا کوشچن ہے؟ ادھر نظر آ رہے ہیں. جی آپ کے موبائل پہ کم آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ظفر. یہ بھی سوال آئے کچھ محمد ملک کا ہے. تھینک یو سر ظفر. کونسلوں کو آباد دی جاتی ہے کہ اپر کلاس اور مڈل کلاس عورتوں کے مسائل ایک جیسے ہیں کہ عورت مارچ مڈل کلاس اور شامل ہوتی ہے. جی میم آپ کا جو سوال بہت اچھا ہے. بالکل یہی ہے کہ یہی تو ایک المیہ ہے کہ جو ہماری ایک خاص ایک سرٹن طبقہ ہے کہ جو ہمیں ان سے ان کی مارچ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے جس طرح ایک آئینی لحاظ سے ان کو آزادی ہے وہ اس سے بات کریں. اگر وہ ایک خاص طبقے کو جو ہے وہ اس سے بات کریے تو آپ کو چاہیے کہ جس طبقے کے مسائل کی آپ بات کریں ان مسائل کے لیے نکلیں. ہمیں ان عورتوں پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ عورتیں جو کہ بٹے پہ کام کرتی ہیں, وہ عورتیں جو چارہ لے کے جاتی ہیں, وہ جو انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, جن کو کم پے کیا جاتا ہے, کم سیلریز ان کو دی جاتی ہیں, ان سب. اور یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, بہت سارے پرابلمس ہیں. ان عورتوں کے مسائل واقعی بہت یہ جو ایک اپر کلاس عورت کی وجہ سے جو ہے وہ دب جاتے ہیں. تو ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے, بلکہ بات ہو بھی رہی ہے. اور obviously ان دونوں کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن اس وجہ سے ہم یہ جو باقی خاص ایک طبقہ ایک ریڈیکل فیمنزم کا ہے خود بھی تو نہیں نکلتی. خود بھی نہیں نکلتی. سب سے پہلے چیز تو یہی ہوتی ہے چاہے کوئی آپ کو لاکھ کہنے والا موٹیویٹ کرنے والا,
جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے بولنا ہے. What is your Kadi jैसा what do you mean by lawsuit? Sorry. Thank you. I mean आपकी भी हयाती हो गई. आपकी भी हयाती होगी. शाहजेब जाफर ने कुछ सवाल पूछा था लेकिन थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. अस्सलाम वालेकुम. शाहजेब आपने ये सवाल किया था कि औरत, शायद मैं तब अपने टॉपिक पे जब बात कर रही थी उस वक्त मुझसे मिस हुआ है कि आप बात कर रहे थे कि औरत मुहाफिज है या महकूम. काइंडली अपना सवाल रिपीट कर दीजिए, काफी आगे निकल चुका है. थैंक यू महान. कमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा कमेंट देते हैं. अगर किसी का कमेंट इग्नोर हो गया है क्वेश्चन तो काइंडली उसको रिपीट कर दीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू. आप भी सलामत रहिए. थैंक यू. क्या हम भी किताब लिख सकते हैं अपने आबाओ अजदाद पर? ज़्यादा से किताब लिखना किसी भी मौजू पर हो, ये आप लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. आप अपने आबाओ अजदाद पे लिखें या कोई भी आपका आइडिया है आप उस पर लिख सकते हैं. बस ये आप कुछ किताब लिखनी आनी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि वो आइडिया आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर तो हमारा है ही नहीं, और ये हमने एक डॉग मतलब किया हुआ है एक वेस्टर्न कल्चर से, तो इसकी भी जगह है ही नहीं, ना इसको अच्छा समझा ही नहीं जाता. अलबत्ता मैं ये कहती हूँ कि जो एक पसंद करना है एक दूसरे को वो एक फितरी अमल है, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए. उसको दबाएंगे तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कल्चर जो है वो जन्म लेंगे. जैसे कि हमारे रिलीजन में एक इजाज़त है कि आप पसंद की शादी कर सकते हैं. तो वही बात है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर यही है ना कि एक खास रिश्ता ना देना, एक खास रिश्ते के बगैर औरत या मर्द को अडॉप्ट करना, सॉरी उसको जो है वो एडजस्ट करना, तो ये एक देर पा रिश्ता नहीं रहता. तो अगर आपको कोई औरत पसंद है तो आप उसको अपने निकाह में लाइए, अगर कोई मर्द पसंद है तो उसको निकाह में लाइए, तो ये कल्चर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. जब हमारे यहाँ शादी को बना ही इतना मुश्किल दिया गया है, हर लिहाज के से लिए भी मुश्किल बनाया गया, औरत के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी मुश्किल बना दिया गया, तो फिर ऐसे कल्चर तो जन्म लेंगे. थैंक यू फना. राजेश क्या कह रहे हैं कि हमें भी रहनुमाई करें. सवाल से ऊपर है सवाल. राजेश हमारे यहाँ कुछ मसला आ रहा है हमारी लाइव स्ट्रीम में, तो आप काइंडली रिपीट कर दीजिए सवाल. जब जी कह रहे हैं why there is gender gap is to talk about the role of women in society and we observe that the role of women is hidden in case of आप सही कह रहे हैं. देखिए हमारे यहाँ औरत का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हुआ है, जिसकी वजह से ये एक रिएक्शंस आए हैं कि जिसकी वजह से एक रेडिकल फेमिनिज्म की जो एक वेव है वो चली है. तो वो इस्तेहसाल तो औरत का हुआ है, वो कोई सी भी फील्ड हो. अब जाके हमारे माशरे में इतना शऊर आया है कि औरत को भी वो स्पेस मिलना शुरू हो गई है. तो वक्त के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि हम ऐसी खातून का जो रोल है वो भी डिस्कवर कर लेंगे. अगर हम बात, बहुत सारी खातून ऐसी हैं कि जिन्होंने इस माशरे में भी नाम बनाया है अपना. जैसे अगर आपदा परवीन की बात करें, एक सूफी वो सिंगर है, तो उनको तो एक्नॉलेज करते हैं लोग. बहुत सारी तारीख ने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे साथ जुल्म किया है. बहुत सारी औरतों के जो किरदार हैं जो उनकी मस्त करके दिखाए हैं, उनकी तारीख को मस्त करके दिखाया गया है. और इवन बहुत सारे हकाइक जो हैं वो हमसे छुपाए गए हैं. हमें तो ज़िंदगी में जब कभी हमें कोई सच पता चलता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो पिछली सारी ज़िंदगी झूठों में गुजारी है. शाहजेब का क्वेश्चन देखिएगा काइंडली. माशरा औरत को मुहाफ़िज़ की नज़र से देखे या एहतराम की नज़र से या इमोशनल की आंख से देखना बेहतर है? शायद मैंने ये पहले बताया कि औरत जो है ना वो डिफरेंट कैरेक्टर्स का मजमूआ है. अगर हम उसको एक माँ की सूरत में देखेंगे तो हमें मुहाफ़िज़ लगेगी, अगर बीवी की सूरत में देखेंगे तो हमें वो एक रोमांटिक इमोशन उसके लिए है, कि बहन के लिए देखेंगे तो केयरिंग इमोशंस आएंगे. तो हम कभी भी एक औरत को जनरलाइज नहीं कर सकते. हमें उन कैरेक्टर्स के साथ जो है उनको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा. और एहतराम तो हर रिश्ते में जरूरी है. एहतराम तो जरूरी है. अगर आप किसी के साथ आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी, एहतराम तो जरूरी है. एहतराम तो हर रिश्ते के लिए है.
और ये इजाज़ तो मैं आपको ये नहीं कहा था कि आप किताब लिख नहीं सकते, कैसे नॉर्मल बात की थी। आप बिल्कुल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लिख सकते हैं तो आप यकीनन लिख सकते हैं। जी वालेकुम सलाम खुरम जमील साहब। जी मोहम्मद तासीर, इनका सवाल पढ़िएगा। कह रहे हैं कि कुछ वर्किंग वुमेन ऐसा समझती हैं कि शरीयत ने सास-ससुर की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली, इसलिए वो उनसे मुकम्मल बरी जिम्मा है और वो अपनी आमदनी से घर और बच्चों पर कुछ भी खर्च करना उनकी जिम्मेदारी नहीं। उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मोहम्मद तासीर, हम यहाँ पे बात करें, ये राजेश का सवाल कहीं पिन करिएगा। हम मैं रिलीजियस टॉपिक से बात करने से जो है वो थोड़ा घबराती हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो शरीयत क्या कहती है, इससे हटकर अगर हम बात की जाए तो इखलाकियत बहुत मैटर करती है। और अगर जैसे हम, हमारी भी सर्टेन एज है ना, हम जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम बेशक अपने पेरेंट्स को नहीं पूछे, लेकिन वो अखलाकी तौर पे तो गलत है। और किसी भी तरह से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है ना, सोशली मॉरली। तो हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल हो जाता है जब हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको अपने शोहर से मोहब्बत है तो आप ऑटोमेटिकली इसके पेरेंट्स पेरेंट्स ही करेंगे। मेरी खुद अपनी जैसे अगर किसी शख्स से हमें मोहब्बत होती है तो उसकी हर चीज, हर बात से हमें मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत तो यही है ना कि अगर आपको शोहर से मोहब्बत है तो आपको उसके पेरेंट्स से ऑटोमेटिकली मोहब्बत होगी। जैसे आप अपने पेरेंट्स को समझती हैं, आप अपने शोहर के पेरेंट्स को भी वैसे ही समझेंगी। और मेरी ऐसी कोलीग्स है, मेरी अपनी कोलीग्स है कि जो अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं, उनको वक्त देती हैं, उनके सारे काम करती हैं। तो अगर ये एक गलत अप्रोच आई हुई है कि आपने अपने शोहर की जो खामद है उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन इखलाकी जिम्मेदारी तो है। घर को अगर जन्नत बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका शोहर आपसे अच्छे से बिहेव करे, आप रिलैक्स करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करें, तो आपको सारे रिश्तों को जोड़ के चलना पड़ता है। इन रिश्तों को मार के आप अपनी जिंदगी अच्छी नहीं बना सकते। ठीक है, आप अपने खावन के जो माँ बाप हैं उनको इग्नोर कर दें और आप उन पे कोई खर्च ना करें, उनकी खिदमत ना करें, उनको तकलीफ दें, तो इससे आपका शोहर तो रिलैक्स नहीं हो सकता ना। बेशक वो आपसे डरता हो, बोले ना, खामोश हो जाए, मसलतन चुप कर दे, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तो आप पे तय करता है ना, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको आपने तकलीफ देनी है या उसको रिलैक्स करना है। हाँ, राजेश का एक क्वेश्चन था, पता नहीं मुझे मिला नहीं। जी है ये यहाँ पे। राजेश, हम आपका सवाल ढूंढ रहे हैं, कोई आपकी किस्मत ही ऐसी है कि ये घूम जाता है। सलाम, होप यू बोल फाइन। कुछ दिन पहले बातें हो रही थी, मैंने सवाल किया कि हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, तो आंसर आया कि बाबर। विदाउट थिंकिंग इनवाइट कि कौन सी टीम में। ये वुमेन इस मेंटालिटी को कैसे फेक कर सकते हैं, एटलीस्ट मैन या वुमेन इस मेंटालिटी को कैसे फेक कर। जी राजेश, ये हमारी जो हमारा जो सोशल सेटअप है ना, बदकिस्मती से वो इसी तरह का बना हुआ है कि हम अगर बात करें, डॉक्टर की भी बात करें तो पहले ध्यान में हमारे एक मर्द आता है, और अगर टीचर की बात करें तो फीमेल आ जाती है, नर्स की बात करें तो वो एक हमारे ध्यान में आता ही नहीं कि मेल नर्स भी हो सकता है। और ये एक सोशल सेटअप है, इसी को तो एक चेंज करने की जरूरत है। और इसके लिए इसका हल यही है कि हमें जो है ना, एटलीस्ट मैट्रिक से नहीं तो इंटर से लेके अपने यूनिवर्सिटी लेवल तक सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडी पढ़ानी चाहिए। और इसको हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके पढ़ाएं, जरूरी नहीं है कि आपने यूरोप का कोर्स पढ़ाना है यहाँ पे। तो जब ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और जेंडर स्टडी के हवाले से हम इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो फिर ही हम इज्जत देना शुरू कर देंगे दूसरी जेंडर को भी। और ये जो चीज़ें हैं, ये एक जेंडर स्टडीज के जो है ना वो एक अहम टॉपिक्स हैं, कि इसे कहते हैं कि वो एक सेक्सिस्ट लैंग्वेज, कि जिसमें वो जैसे कि बॉयज डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती, इस तरह की चीजें ना ये बनाई गई है, डेवलप की गई है। ये स्टीरियोटाइप्स है, इन स्टीरियोटाइप को खत्म करने में बड़ा वक्त दरकार होगा। और इसके लिए घर से भी जो है वो काम करने की जरूरत है, और नेशनल लेवल पे भी काम करने की जरूरत है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये बड़े अफसोस की बात है, ऐसा होता है हमारे यहाँ जब वो खातून का जो क्रिकेट मैच होता है हम लोग देखते ही नहीं, उस तरह से उनको नहीं वो वैल्यू करते, अप्रिशिएट नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं करते। मुल्क की सतह पर भी उनके लिए ऐसे भारी भरकम इनामात नहीं होते इस तरह। सबसे पहले अब अपनी किताबें, थैंक यू ज़ैनुल आबिदीन। सवाल यह है, लफ्ज़ पनौती का मानी समझ नहीं आया था, जिसको इस्तेमाल में कुछ तंग के साथ ये सोई मैं टॉपिक से हट के जवाब नहीं दे सकती ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि हमारे पास दूसरे सवाल भी हैं। जी
थोड़ा सा कमेंट्स का इशू आ रहा है, बार बार वही पुराने रिपीट हो रहे हैं. मामून का है, देर से हम दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से? दोनों से सोचना चाहिए, दोनों से सोचना चाहिए, दिलो दिमाग से. अब एक दिल की बात ये थी कि किसी जमाने में मुझे लगता था कि जो मेरी दिल की आवाज़ है बस वही एक आवाज़ है, इसको ही मानना चाहिए. लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये पता चला दिल भी दो आवाज़ें देता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. और आपको जो है ना वो नेगेटिव को फॉलो नहीं करना, वो बहुत तंग करता है, बहुत एंग्जाइटी डेवलप करता है. आपने उसको जो है फॉलो करना है पॉजिटिव, जो उससे आपको वाइब आ रही है. दिमाग और दिल दोनों की कोऑर्डिनेशन से बेहतरीन फैसले होते हैं. मुकद्दस why are you ignoring my comments? काली शुजा, इनका क्या सवाल है? काली शुजा को कहा है ना कि आपका इनका इररिलेवेंट क्वेश्चन था ना. काली शुजा, आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि मुकद्दस ने दुपट्टा नहीं लिया, तो देखें आप उनको ये उन पे लागू नहीं कर सकते. अपनी पसंद और नापसंद का जो है वो इजहार जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है. और आप मेरे ख्याल में आप जातियात पे सवाल नहीं कर सकते, इट्स हर पर्सनल मैटर. आई होप कि अब आपको जवाब मिल गया होगा. और किसी का सवाल है? नॉट इज रेलिवेंट, अभी तक तो नहीं. हमारे पास 5 से 6 मिनट है, उसके बाद हम आपके सवालों को देखेंगे, वरना भी हमें ये 11 बजे तक जो है ये वाइंड अप करना है इंशाल्लाह. क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू तासीर, मुझे अच्छा लगा कि आपको सेटिस्फेक्शन हुई. काफी शुजा, अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन है तो हमारे मसला हो रहा है सिस्टम में, तो काइंडली आप दोबारा उसको जो है वो रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन को. एंजाइटी के बारे में बताएं महमूद. मुझे लगता है कि एंजाइटी जो है उसके बारे में एक अलग से सेशन जरूर रखना चाहिए. मैं आजकल एक किताब भी पढ़ रही हूँ, अनवाइंडिंग एंजाइटी. तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे. अभी मैंने इसके सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, ये मुकम्मल पढ़ लूँ तो फिर इंशाल्लाह मैं इस पर सेशन भी रखूँगी. एंजाइटी के बारे में सीखने को मिल रहा है, कैसे डेवलप भी कैसे होती है, एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर कई दफ़ा शर्मिंदगी होती है कि ये तो खुद मेरी अपनी क्रिएट की हुई चीज़ है. तो हम मैं आपको रिकमेंड भी करेंगे, पढ़िएगा, अनवाइंडिंग एंजाइटी बाय डजन ब्रीवर. ये मैं शेयर कर दूँगी. मैं भी एक बुक पढ़ रही हूँ, उसका नाम है कि अपने घर को जहन्नुम कैसे बनाएं. काफी अच्छी किताब है. एक दो मैंने इसके मंदरजात सुने. अच्छा, मैं एक और, जैसे कि हमें औरत और मर्द के बारे में हमने आज बात की, तो एक किताब मैंने पहले उसका तबसरा भी लिखा है, खुलासा भी लिखा है कि मेंस फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन फ्रॉम द वीनस. ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए. इसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है, मुझे इसका नाम भूल गया, लेकिन ये पढ़े, आपको अच्छा लगेगा एक दूसरे की नेचर जान के. सज्जादुल हसन, औरत अपने इंतकाम में इतनी सफाक क्यों होती है? ये इसमें तो कोई शक नहीं है. ये भी इंतकाम भी तो एक इमोशन है ना. तो हमारे यहाँ जो मर्द है ना वो इमोशनली कमजोर है, औरत बड़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि औरत को ये चीज बार बार सोसाइटी ने क्या कि सिखा दी है कि तुम इमोशनल हो, तुम इमोशनल हो. जब उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि वो इमोशनल है, तो उसने इससे डील करना भी सीख लिया. मर्द डील करना नहीं सीख पाई इमोशंस के साथ, क्योंकि उनको तो इमोशंस को दबाना सिखाया गया. जब उसको किसी चीज का रिवेंज लेना है, इंतकाम लेना है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लें कि फियर होता है. ये भी उसने उसको सोसाइटी ने ही सिखाया हुआ है कि तुम इमोशनल हो, तो वो उस चीज को समझती है कि वो गलत नहीं है, वो तो अपना एक्सप्रेस कर रही है उस चीज को. ये सबकॉन्शियस में उसके जो है ना वो बैठा हुआ है जी. और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार. पता नहीं, मैं इसको ऐसे करती हूँ ना दोबारा जब सब आता है तो गुजारिश कि आप ऑनलाइन आए, पहले तो टॉपिक सेट करें, तो ऐसे ही है. जी मामून, शायद आपको पता नहीं चला, हमें 2-3 दिन पहले से टॉपिक का बताया, और आज हमारा टॉपिक है औरत, मर्द और माशरा, और इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं. तो बैक करती हूँ तो दोबारा हम अभी आया ना उसके बाद. और किसी से कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें आप, या कोई हमारे इल्म में इजाफा करना चाहें? हमें भी सीखना है आपसे. आप तो चाहिए कि हमें किसी चीज़ से जो है वो, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अच्छा नॉलेज है किसी चीज़ का, तो हमें ज़रूर कमेंट में बता दीजिए.
मोहम्मद तस्वीर का क्या इस माशरे में सिर्फ औरत ही मजलूम होती है, मर्द की मजलूमियत को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है? ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हम इस पे तकरीबन हर रोज भी जो है डिस्कशन करते हैं। मतलब साहब इससे बहुत अच्छा बोल रही है। बाहर जब जाते हैं कहीं भी तो देखते हैं, मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो फुटपाथ पे इधर सारे ऐसे ही बैठे होते हैं कलर वलर लेके। मैंने इस पे पोएम भी लिखी थी, नज्म लिखी थी, उसका उन्वान मुझे भूल गया, लेकिन रंग साज के बारे में ही थी कि वो किस तरह बैठता है। यानी मर्द जो है ना उसको इमोशन बहुत ज्यादा, मुझे बाहर निकल के ऐसा घर से बाहर ऐसा लगता है कि मर्द की जो जिंदगी है ना औरत की जिंदगी से ज्यादा मुश्किल है, कि वो सारा दिन बाहर लोगों से डील करके आता है और आगे घर आके फिर वही सारे झगड़े वगैरह वो सब कुछ देखना होता है। तो मैं अक्सर हम दोनों बाहर जाते हैं ना तो मैं आपको यही कहती हूँ कि जो मर्द की जिंदगी है ना औरत की जिंदगी से कहीं ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वाकई इसको नजरअंदाज किया जाता है। वही बात है ना कि मर्द में रोना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो भी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। हमने ये चीज देखी, जैसे कि हम दोनों रह रही हैं तो हम जब अपने सारे काम खुद करते हैं, मार्केट में निकलते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि अगर हमारे मतलब पेरेंट्स साथ होते, भाई या बाबा साथ होते तो ये काम करने में आसानी हो जाती, आसान हो जाती। और मर्द बाहर की इतनी बातें सुनता है कि जो कि हम एक बात सुन के आग बगोला हो जाते हैं कि फलां दुकानदार ने फलां ने हमसे ये बात की तो की कैसे। और मर्द इतनी सारी बातें सुनता है, उनको बर्दाश्त करता है, अपनी बॉस की बातें, कोलीग्स की बातें। तो ये मर्द की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। और फिर उसके बावजूद जो उस बेचारे को पीसा जाता है, जो हमारा एक कल्चर बना हुआ है, सास और बहू का कल्चर, उसमें बीवी और माँ के दरमियान पिसता है, बहुत जगह पिसता है। तो ये मुझे लगता है कि मर्द को थोड़ा एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, तो बताना चाहिए कि कौन सी चीजें उसको तकलीफ का बायस बन रही है। माशरा मर्द को एहसास कमतरी का शिकार क्यों करता है? फिर वही बात आ जाती है ना कि माशरा कौन बना रहा है, हम खुद ही बना रहे हैं, एक दूसरे को ही हम कर रहे हैं ना। और औरत को भी एहसास कमतरी का शिकार किया जाता है, सिर्फ मर्द को ही नहीं किया जाता। और कोई भी एहसास कमतरी का शिकार तब ही कोई करता है, और ऐसे जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें कोई जेंडर नहीं होती। वो तभी कोई आपको इस तरह का मतलब एहसास दिलाने की कोशिश करता है जब कोई खुद एहसास कमतरी का शिकार हो, जब उसे लगे कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आपके बराबर नहीं है, तो फिर वो आपको कोशिश करेगा कि आपको नीचे लेके चीजें फिर तभी आती है ना, जैसे और इसके लिए कोई जेंडर नहीं है। नेगेटिव फीलिंग और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम शायद ईद के बाद करें, तो हम एंजाइटी पे करेंगे, और हम किसी जो है थेरेपिस्ट वगैरह को जो है वो लेकर आए साथ सेशन में। किस चीज का ख्याल मर्द और औरत के सोशल इंटरेक्शन के लिए किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? रिश्ते का, उसके कैरेक्टर का एहतराम। सोशल इंटरेक्शन किससे करना? अपनी माँ से करेंगे, बेटी से करेंगे, बहन से करेंगे, बीवी से करेंगे, या होने वाली बीवी से करेंगे। तो वो इंटरेक्शन करते हुए आपको देखना है कि आपने कौन सा कैरेक्टर है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने उसके डिफरेंट तकाजे हैं। बेटी के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे तो डिफरेंट तकाजे हैं, बहू के साथ करेंगे तो डिफरेंट तकाजे हैं। और अगर अगर ये हमने सोचे कि सोशल इंटरेक्शन का मतलब तो ये कि घर की औरतों के बाहर होते हैं, तो वो गलत कॉन्सेप्ट है कि बाहर की औरतें भी किसी ना किसी की जो है वो बहन, बेटी, बहू है। तो बस आपने ये देखना है कि आपने जो औरत आपको बाहर अपने घर के बाहर की जो औरत नजर आ रही है उससे कौन सा कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रही है, उसी कैरेक्टर के हिसाब से आपने जो है उस डेकोरम का ख्याल रखना है। शिकारी चीजें ने कमेंट किया क्या the dynamic of politics whether scenarios and tactics are altering the forces are in their culture, they are educating their minds in order to spoil our culture by being private combats and avoided most of its benefit and especially what most और स्मार्ट बस मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। देखिए हमारे ये कहा जाता है कि अगयार ने ये कर दिया, फलाने, कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप अपने कम्प्लेक्सेस को खत्म न कर लें। हमारी जो कौम है ना, बदकिस्मती से जब से गोरा राज के बाद जब ये आजाद हुए तो ये दूसरों के जो है ना उससे निकल ही नहीं पाए, ज़हनी तौर पे आजाद नहीं हुए, गुलाम है। इन्होंने हर उस कल्चर को अडॉप्ट करना है जो इनको अपने से कुछ बेहतर लग रहा है। हर कल्चर की अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं, लेकिन ये वो क्या है कि जेनोसेंट्रिज्म का शिकार है। एक छोटी सी इसकी मिसाल ले लें कि अक्सर हम टीवी पे जो एड्स हमारे चल रहे होते हैं वो कॉपी किए हुए होते हैं। और दूसरा अब ये देखिए कि जो यूरोप में औरत मार्च हुआ, उसकी जो भी फेमिनिज्म की तारीफ पड़े तो उनको बहुत फायदा हुआ, उन्होंने वोट का राइट लिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है वो ली हैं, वो उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक थी।
اگر ہم اس کو وہ جیسے ہماری عادت ہے نا فیس بک پہ کاپی اینڈ پیسٹ وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. جب آپ ویسے نہیں کریں گے کاپی اینڈ پیسٹ کریں گے تو پھر مسائل جنم لیں گے. عورت مارچ ہمارے یہاں بالکل ہونا چاہیے لیکن اس میں عورت کے حقیقی مسائل ہونے چاہیے. اس عورت کے جو گھر میں پس رہی ہے جو ایک ماں ہے وہ عورت جو ایک انڈسٹری میں کام کرتی ہے اور اس کو کم پے کیا جاتا ہے اس کی بنائی پروڈکٹس جو ہیں وہ اس سے 100 گنا زیادہ منافع جو ہے لیا جاتا ہے. اور اس عورت کے لیے بات کرنی چاہیے جس پر ڈومیسٹک وائلنس کا جو شکار رہتی ہے. ایسی عورت کے لیے نکلنا چاہیے کہ جو جس کو مرد کے برابر کام کر رہی ہے لیکن اس کو تنخواہ اس کے آدھی مل رہی ہے اور ہیرسمنٹ کے لیے نکلنا چاہیے. تو عورت مارچ برا نہیں بس اس کو اپنے سوسائٹی اور کلچر کے اکارڈنگ بنانا چاہیے. وعلیکم السلام طاہر, تھینک یو سو مچ. ممون غیر مرد کے بھائی غیر مرد کو بھائی کہہ کر اور ایسے ہی غیر عورت کو بہن کہہ کر کیوں پکارا جاتا ہے جیسے کئی لوگوں کے الفاظ اور جذبات. نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط رویہ ہے کہ وہ بہن اور بھائی تو کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ آپ کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے یہ تصور کر لیا نا کہ ہمارے گھر کے مرد صرف ٹھیک ہے, اگر باہر ہم جائیں گے تو ہر مرد ہمیں غلط نظر سے ہی دیکھ رہا ہے اور اگر کسی نے ہم سے اچھے سے بات بھی کر لی تو شاید وہ کہیں ہمیں شانتی کا پیغام نہ دے دے یا کچھ ایسا کہ ڈر اور خوف ہے انسیکیورٹیز ہیں جو ہمیں اس کو جو ہے نا روکنے کے لیے کہتے ہیں بھائی بہن. تو مجھے لگتا ہے کہ بہن بھائی کے بغیر زیادہ عزت اور احترام کا جو ہے وہ گیپ دینے کے لیے کہتے ہیں بھائی. جی صحیح ہے. تو وہ آپ کو ایک لمٹس بتائی جاتی ہیں. اگر یہ لمٹس ویسے آلریڈی ڈیفائن ہو تو مجھے لگتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ بڑا غلط رویہ بہن اور بھائی کہنے والا. مجھے پرسنلی یہ پسند نہیں ہے اور میں اخلاقاً بھی کسی کو جو ہے نا بھائی نہیں کہتی. مجھے لگتا ہے کہ شاید میری سیکورٹی ہے جو میں اس کو بھائی کہہ رہی ہوں کیونکہ کہنے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا. کبھی کبھی کسی کو کہنا پڑتا ہے تو بہت بڑا ہے اس میں کوئی کزن ہے یا کوئی احترام کے لیے اس کو نام کے ساتھ میں کسی کو نہیں کہتی بس این بھائی کو کہتی ہوں اگر وہ سن رہے ہیں تو. اچھا آرمینیس جولیس جو ہے یہودی ایجنڈا کا پیروکار ہے اس لیے ہر وقت یہودی سازشوں پہ بات کرتا ہے. بٹ ان کے کمنٹس ہمیشہ انٹرٹین کرتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے. جی تو 11 بج گئے ہیں اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت اچھا لگا آپ سب کے کامنٹس پڑھ کے بات کر کے. انشاءاللہ اب عید کے بعد کبھی کوئی سیشن رکھیں گے اور تھینک یو سو مچ فار لسننگ اس. اللہ حافظ. ابھی اللہ حافظ کہہ دیجیے. اللہ حافظ. بائے بائے. اللہ حافظ.